بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک مکہ مکرمہ میں 9 ربیع الاول سن 90 عام الفیل یوم دوشنبہ بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو صبح کے وقت ہوئی تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس مضمون کی روایت میں نقل فرمائی ہے۔ بہقی کی روایت میں ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے چھودے کنگورے گر گئے، ماجوس کا آتشکدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بے سر و سامانی میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں تربیت پائی، قرآن کریم کی آیت الم یجدک یتیما فآویٰ اس پر شاہد ہے۔ پیدائش سے قبل ہی والد کی شفقت سے محروم ہو جانا اور 6 سال کی کم عمری میں بحالت سفر والدہ محترمہ کا فوت ہو جانا اور پھر 8 سال کی عمر میں شفیق دادا کا بھی انتقال کر جانا، لمحہ بلمحہ اس طرح دنیاوی آثروں کی جدائی نے ایک نوزائیدہ قلب پر کیا اثرات چھوڑے۔ ان کا مطالعہ بصیرت افروز ہوگا۔ سینکڑوں یتیم بچے ماں باپ کے سائے سے محرومی کی بنا پر نامکمل تربیت پاتے ہیں اور ہزاروں ماں باپ کے بجا لاڈ پیار سے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھی تربیت کے لیے ماں باپ کا وجود اس قدر اہم نہیں جس قدر خود بچے کی فطری ذکاوت اور سعادت اہم ہے۔ خارجی ماحول اپنے اثرات ڈالے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن یہ اثرات کیا رنگ پکڑتے ہیں اور ماحول کی کون سی تعبیر قبول کرتے ہیں، اس کا دار و مدار بڑی حد تک بچے کی جبلی فطرت پر ہوتا ہے، یا اس رہبری پر جو انسانی فطرت کو لمحہ بلمحہ قدرت سے حاصل ہوتی رہتی ہے۔ آیت مبارکہ میں مادی پشت پناہی سے قطع نظر تربیت کی اس رہبری کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو رب کائنات سے اس در یتیم کے متعلق اپنی ذات خاص سے وابستہ فرمائی۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے 3 دن تک دودھ پلایا۔ پھر چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا۔ صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مہینے دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال قبل اسی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ سے ہی خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپا حیرت زدہ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلک رہا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکے تھے، اور نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کی سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر کسی نے کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد انعام کی امید رکھتے تھے۔
ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لینا چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ کو ہی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اسی بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کے تن دودھ سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ واپس روانہ ہوا تو میں اپنا اس ہنستا حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اللہ کی قسم اب وہی گدی پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ دے سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگی، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر سوار ہو کر تو آئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں ہاں، اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا، یقیناً اس بچے کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ ہمارا علاقہ روئے زمین کا سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ دوہتے اور پیتے جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، اور ان کے جانوروں کے تنوں میں دودھ سرے سے رہا ہی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس بچے کے آنے کے بعد سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی عمر کے 4 سال حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں گزارے، ان کے خاوند حارث کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی شیمہ کے ساتھ کھیل کود میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہونے کے بعد شیمہ کے ساتھ انہیں جنگل سے واپس لے آتے۔ اہل عرب میں بنو حوازن اور خصوصاً بنو سعد کی زبان فصاحت میں مشہور تھی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فضا میں باتیں کرنا سیکھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس اپنی والدہ کے گھر لوٹے تو کنیز برقع لیے پھرتی تھی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ والدہ محترمہ خاوند کی جدائی میں مغموم و سوگوار رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب یعنی مدینہ منورہ جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ہمراہ کوئی 400 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی، لیکن ابھی اثنائے راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پہنچ کر رحلت کر گئی۔ کم سن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر دنیائی اعتبار سے بیار و مددگار رہ گئے۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے لبریز تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے اپنے پرانے زخموں کو خرید دیا تھا۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی حقیقی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔